بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف میں تو ویسے ہی روز بروز کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ دنیا کی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے۔ مگر آج جو دو اچنبے کی باتیں ہیں وہ علی امین کی ہماری قابل احترام حلیمہ آپا کے اوپر اعتراضات اور الزامات بھی اس حد کے کہ جس کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی۔ دوسرا، ہمارے علی اصغر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب، جو کہ خود بھی ناجائز طور پہ جنرل سیکرٹری کی کرسی پر براجمان ہیں۔ میں جنید اکبر سے خطاب کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنید اکبر صاحب، یہ جو نوٹیفیکیشنز آپ نکال رہے ہیں کہ فلاں کو عہدے دے دیے، تو یہ کمرے میں بیٹھ کے بندر بانٹے جو آپ کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، اور آپ کی تو پوری کابینہ ہی عمران خان کے حکم کے متصادم ہے۔ علی امین، میں آپ کو ایک بات پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ہماری محترم حلیمہ آپا کے اوپر اعتراضات کیے، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ دیکھیں، ایک تو خاتون ہے، ہم پختون روایت میں خواتین کے نام پہ بات بھی نہیں کرتے۔ ایک وہ واحد عورت ہے، اور حلیمہ شوکت خانم کا خاندان ہے، وہ ہمارے لیے عمران خان کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ عمران خان ہماری وجہ سے جیل میں ہے۔ عمران خان اس وجہ سے جیل میں نہیں ہے کہ خدا نہ کرے عمران خان کے والد صاحب نے کوئی پلاٹ قبضہ کیا تھا، یا کوئی کرپشن تھی، یا ان کی فیملی میں کوئی کرپشن تھی۔ عمران خان میرے قوم کی جنگ لڑتے ہوئے جیل میں ہے، اور ہماری وجہ سے حلیمہ خانم، عظمیٰ خانم اور نورین خانم جو ہے یہ عدالتوں کے آگے اور جیل کے آگے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ شرم تو ہمیں اور آپ کو آنی چاہیے، شرم آپ کی کابینہ کو آنی چاہیے کہ ہم ہر روز حلیمہ خانہ کے ساتھ بطور سپورٹر ہمیں گھومنا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کیونکہ وہ بھی ہماری ورکر ہے۔ اگر آپ اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو ورکر بھی ہیں۔ دوسری بات، وہ ہماری لیے قابل عزت ہے۔ 75 سال کی عورت کے بارے میں آپ کا کہنا کہ وہ ایجنٹ ہے، ایجنٹ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ سب بہتر جانتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ عمران خان صاحب نے کس کماش کے لوگوں کو اپنے پاس چھوڑ دیا۔ پرویز خٹک کو چھوڑا، اس نے بکواس کی۔ مشال یوسفزئی کو سینیٹر بنایا، اس نے حلیمہ خانم کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دی۔ آپ حلیمہ خانم کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، یہ مناسب حرکت نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کون ایجنٹ ہے اور کون نہیں ہے، اور ہر ورکر جانتا ہے۔ حلیمہ خانم میں اتنا زور، اتنا تڑ تھا کہ وہ ورکر کے بیچ میں آ کے بیٹھی، اور جو لوگ ورکر کے سے بھاگنا چاہ رہے تھے، وہ سٹیج کے اوپر سے لوگوں کو گرا رہے تھے کہ کہیں کوئی یہ پوچھ نہ لے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں یا ہم نے اب تک کیا کیا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، اوپن ٹروتھ ہے۔ برائے مہربانی آئندہ احتیاط کیجیے، کیونکہ اگر آپ سے احتیاط کا دامن ہاتھ میں نہ رہا تو پھر ہو سکتا ہے ہم بھی اس بات کا لحاظ چھوڑ دیں کہ آپ ہماری پارٹی کے ایک حصہ ہیں۔ رہی دوسری بات، علی اصغر صاحب، آپ خود غیر قانونی طور پر جنرل سیکرٹری کی کرسی پر براجمان ہیں۔ آپ نے کل ایک پرانا ایم پی اے جو ہے اس کو سیکرٹری انفارمیشن بنا دیا پریزیڈنٹ صاحب کے لیے، کامران بنگش۔ بھائی جان، دو باتیں سنیں۔ میں نے یہ پارٹی میں آپ کو بار بار بتایا ہے، اس لیے بنائی تھی کہ جس دن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اسے اسسٹ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ نہیں، اس لیے بنائی تھی کہ یہاں بول بالا ہوگا انصاف کا، یہاں بول بالا ہوگا میرٹ کا۔ آپ اپنے گھر پہ بیٹھے، عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی پارلیمنٹرین ایم پی اے میں نے جو عہدہ نہیں رکھے گا۔ آپ غیر قانونی طور پر خود بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر آپ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ نئے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ کامران بنگش کو آپ نے اس نوٹیفیکیشن کے تحت کیسے آپ نے اس کو نوٹیفائی کر دیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نئے ورکر کو کیا کریں گے؟ مجھے کامران بنگش کا میرٹ ڈی میرٹ کو ڈسکس نہیں کرنا، وہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہے۔ مگر مجھے یہ بتائیں کہ میرے نئے ورکر کو ہم کیا دیں گے؟ یوتھ کو ہم کس لالی پاپ میں لگا کے دیں گے؟ دیکھیں، ٹکٹ آپ خود لیتے ہیں، پارٹی کا عہدہ بھی آپ نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شبلی فراز کب تک آپ کو اور مجھے بچائے گا؟ شبلی، اب ایشو یہ ہے کہ جب ایم پی ایم این اے کی ریزرو سیٹ بھی آپ کو چاہیے۔ کامران بنگش کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے، آپ نے ٹکٹ اس لیے دیا ہے، جو بتا رہا ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو خود بھی پارٹی کے حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ خود بھی صرف فیس بک پہ بیٹھ کے فائل بناتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کریں۔ میں بلکہ جنید اکبر صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کے بعد اگر جس شخص کو آپ نے انفارمیشن کا سیکرٹری کا وہ دیا ہے، اس کی ایک بھی ایکٹیویٹی عمران خان کی ایکٹیویٹی کے حکم کے علاوہ کوئی بھی اس نے کوئی ذاتی طور پہ کی ہو، تو میں اپنی مونچھیں جو ہے وہ کاٹ لوں گا۔ ایسا نہ کریں۔ آپ لوگ ورکر کا بھی حق مار رہے ہیں، عمران خان سے مخلص بھی نہیں ہو رہے، آپ لوگ علی امین کے جواب کے بھی نہیں ہیں، سٹیج بھی علی امین کے حوالے کر دیا، سنبھالنا بھی علی امین کے حوالے کر دیا۔ ایسا نہ کریں، اس بات سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ نئے ورکر کا حق ہے کہ ہم اس کو لے کے آئیں۔ فارم 47 اور فارم 45، اب جس کو آپ نے عہدہ دیا ہے، وہ تو فارم 47 اور 45 کے بعد عہدہ اپنی سیٹ چھننے کے بعد 200 لوگ ڈی سی کے دفتر کے آگے اکٹھے نہیں کر سکا تھا۔
6 MPs جو آپ کے 47 والے فارم گئے تھے، 250 لوگ 200 لوگ جو تھے اس دن ڈپٹی کمشنر کے آفس کے آگے نہیں تھے، جس دن کے بعد ہم الیکشن ہارے تھے. تو یہ 20 لوگ لانے والے نہیں ہیں اور آپ ان کو عہدے بھی دے رہے ہیں. مجھے نئے ورکر کا حق ہے، نئے ورکر کو آگے لے کے آئیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نامناسب حرکت کر رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف میں مجھے اس بات سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ میرا اختیار ہے کہ میں اپنے حق کی بات کروں، یہ میرا اختیار ہے کہ میں اپنے ورکر کے حق کی بات کروں، اور اس اختیار کو مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا. اور یہ اس اختیار ہے کہ اصل میں غلط لوگوں کو جب ہم لا رہے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں، عمران خان کے کام کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ مزید مجھ سے حرزہ سرائی نہ ہو جائے. لہٰذا یہ نوٹیفیکیشن بھی کینسل کریں. اس سے پہلے بھی آپ نے غلط نوٹیفیکیشن کیا ہے علی اصغر، کیونکہ آپ کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے، آپ فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ بہت پرانے عمران خان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. آپ نے ایک سرکاری ملازم کو انفارمیشن کا عہدہ دے دیا. سرکاری ملازم کو آپ عہدہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہاں پہ پارٹی سیکریٹریٹ میں آپ آتے نہیں ہیں. آپ لوگوں نے چھپ کے اس جلسے کی بارے میں تمام ایکٹیویٹیز کی. آپ نے ورکرز کو نہیں بتایا، کیونکہ آپ بھی خائف تھے کہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے عمران خان کے لیے کیا کیا ہے. یہ جو 5-6 ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یہ تو عمران خان کے حکم پہ ہوئی ہیں. عمران خان کے حکم کے باوجود بھی ہم نے کچھ کرنا تھا کام. یہ نہیں کہ صرف عمران خان کا ایک اور ہم کریں گے. لہٰذا ہمیں اس وقت اس بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ آپ دونوں نوٹیفیکیشنز کی جگہ جسٹیفائڈ لے کے آئیں. لوگ نہیں، آپ کو معلوم، مجھے پتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ پشاور میں کیا ہو رہا ہے اور پشاور کے کون لوگ ایکٹیو ہیں، کیونکہ آپ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. آئیں، ہم آپ کو 1100 لوگ بہتر بتائیں گے جو آپ کے سلیکٹڈ لوگوں ہیں، ان میں سے بہتر. مجھے نہیں چاہیے یہ عہدے. میں عہدوں اور ٹکٹوں کی سیاست سے اس وقت بالاتر ہوں. مجھے عمران خان کو بچانے کے لیے کام کرنا ہے. اور میری جو آج ہم میٹنگ بلائی ہے علی امین کے لیے بھی، جو اس نے حرزہ سرائی کی، اور آپ کے ایکٹیویٹی کے اوپر بھی، ہم عمران خان کے دفاع کے لیے اور ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہر چیز سے گزر جائیں گے. ہماری سیاست عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پر ہی ختم ہوتی ہے. بیچ میں پکی نشتہ خبر بڑی کلیئر سی میں آپ کو بتا دوں. آئندہ ہم سے گستاخی نہ ہو جائے. ہماری درخواست ہے جنید اکبر صاحب کے سلیکشن مشورے کے ساتھ کریں، سلیکشن چند لوگوں میں نہ کریں. یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو آپ کو خود پتہ ہے کہ پشاور جلسہ میں 60-70% لوگ جو ہے یہ پنجاب سے آئے ہیں. 60-70% لوگ، یہ مانیں گے آپ. اور یہ ہماری اسی سلیکٹڈ کابینہ کی نیگلیجنس ہے جن کو آپ نے بلکہ آپ کے نام سے ایک نوٹس آ جاتا ہے کہ جی ود دا اپروول آف دا پریزیڈنٹ. تو یہ غلط اپروولس ہیں. کرنٹلی اپروولس سوچ کے دیں. ہمارے لیے آپ قابل احترام ہیں کیونکہ آپ عمران خان کا انتخاب ہیں. والسلام.